میری اماں مجھے اپنے ہاتھوں دلہن کے روپ میں سجا رہی تھیں اور میں خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ میں دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی اور اس وقت میری عمر بھی صرف 16 برس تھی اور میں اس وقت خود کو بہت ہی خوش نصیب محسوس کر رہی تھی۔ اماں نے نہ ہی مجھے میرے ہونے والے شوہر کی تصویر دکھائی تھی اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب میری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی تو خود ہی جان لوں گی، کیونکہ میری اماں میرے لیے کوئی غلط فیصلہ ہرگز بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ میں نے جب اپنی ساری دوستوں کو شادی کا بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئیں کہ میری اماں میری اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہیں، اور پھر ساتھ ہی انہوں نے شادی کو لے کر میرے دل میں اپنی باتوں سے ایسے جذبات جگائے کہ میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اور اپنی شادی والے دن کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کے پاس جانے سے پہلے سر سے پیروں تک ایک نظر خود پر ڈالی تو حیران ہو گئی۔ میں واقعی عروسی جوڑا پہن کر بالکل بدل چکی تھی اور مجھ پر بہت روپ چڑھا تھا۔ آج تک میری ماں نے مجھ پر جتنی پابندی لگائی تھی سب نے مجھے خوبصورت بنا دیا تھا۔ اماں ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اگر شادی سے پہلے دلہن خود کو چھپا کر رکھے تو اس پر خوب نکھار آتا ہے۔ قاضی صاحب نے چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح پڑھا دیا تھا۔ پھر ان کے جانے کے بعد اماں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے خود میرے دلہا کے کمرے میں لے گئیں۔ مجھے بہت شرم آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اماں جس طرح میرے ساتھ میرے روم میں داخل ہوئی تھی مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ شادی کی رات اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ روم میں داخل ہونا مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مجھے رخصت کرنے کی بجائے میرے شوہر کو گھر داماد بنائے گی اور اس لیے انہوں نے گھر کا ہی ایک کمرہ میرے لیے سجوا دیا تھا۔ میں اماں کی ایک ہی لاڈلی بیٹی تھی اور اماں میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ کمرے میں پہلے سے ہی میرا شوہر موجود تھا جسے دیکھ کر مجھے شرم آ گئی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت اور جوان لڑکا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری ماں نے واقعی میرے لیے ایک حسین لڑکا پسند کیا ہے۔ اماں نے مجھے خود بستر پر بٹھایا اور میرے شوہر سے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا، مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک ماں خود اپنی بیٹی کو دلہن بنائے اور پھر خود ہی اس کے شوہر سے ایسی بات بولے؟ میں کبھی اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنے شوہر کے چہرے کی طرف دیکھتی۔ میں غم و غصے کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ وہی میرا شوہر بھی حیرت میں ڈوبا میری ماں کا چہرہ دیکھے جا رہا تھا۔ شاید اسے بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے بڑی بے رحمی سے دوبارہ اپنے لفظوں کو دہرایا تھا اور مجھے لگا تھا جیسے کسی نے مجھ پر آسمان گرا دیا ہو۔ یہ میرا وہم نہیں تھا بلکہ میری ماں نے سچ میں ایسے ہی بات کہی تھی جس کا کوئی عورت تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے فوراً اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی اور روتے ہوئے کہا کہ آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری ماں نے ایک سرد نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، تم خاموشی سے بیٹھی رہو، تمہارے فیصلے لینے کے لیے ابھی تمہاری ماں زندہ ہے۔ اماں کے دوبارہ وہی بات پوچھنے پر میرے شوہر نے جواب دیا، مجھے اس کی توقع ہرگز بھی نہیں تھی۔ میں نے آنسو بھری نگاہیں اپنے شوہر پر ڈالی جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ میں نے 3 بول کہنے کے بعد جس کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا اس نے میری ماں کے چند جملوں پر میرا مان توڑ دیا تھا۔ اسے مجھ سے کہیں زیادہ میری ماں کی بات میں دلچسپی تھی۔ اس کی نظر میں تو شاید اس رشتے کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور پھر میرے شوہر نے میری ماں کی بات مان لی۔ میری ماں نے مجھے کمرے سے باہر نکالا اور میرے شوہر کے ساتھ کمرے میں بند ہو گئی۔ میں بند دروازے کے باہر کھڑی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری قسمت کے دروازے مجھ پر بند ہو گئے ہوں۔ میں اب تک ایک صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی تو میں دلہن بنی تھی، برباد ہو چکی تھی، اور میری اس اجڑی ہوئی حالت کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی۔ میری ماں نے تو ہمیشہ ہی میرے ساتھ بہت محبت کی تھی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا خیال رکھا تھا۔ میری ماں نے آج میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا، لیکن ایسا کیوں کیا تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ میں بوجھل قدموں سے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور اپنے زیور کو نوچ کر خود سے جدا کرنے لگی۔ وہ جوڑا جس میں کچھ دیر پہلے میں دلہن بنی حسین لگ رہی تھی اب مجھے کفن سے بھی زیادہ بدتر محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس جوڑے کو بھی اتار پھینکا تھا اور سارے کمرے کا سامان توڑ دیا تھا۔ میری ماں اس لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں کیا کر رہی تھی میں نہیں جانتی تھی۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار بھی نہیں تھا۔ اب نہ وہ لڑکا میرا کچھ لگتا تھا اور نہ ہی میں اماں سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ وہ رات مجھ پر قیامت بن کر گزری تھی، جس رات کو لے کر میں نے پتہ نہیں کتنے ارمان سجا لیے تھے۔ صبح کے وقت وہ لڑکا واپس چلا گیا اور میری ماں اس کے کمرے سے نکل کر میرے پاس آئی۔ اماں کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ میں اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ کر وہ کیسے اس قدر خوش نظر آ سکتی تھی؟ رات بھر ایک لڑکی کے ساتھ اس نے اس کمرے میں کیا کیا تھا؟ میں صرف 16 سال کی تھی اور اماں سے ڈرتی تھی، اس لیے مجھ میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں اماں سے کچھ پوچھتی، کیونکہ کبھی بھی جب میری ماں کو بہت غصہ آیا کرتا تھا تو وہ سارے گھر کا سامان توڑ دیا کرتی تھی اور کسی کو بھی نقصان پہنچا دیتی۔ میں نے یہ سوچ کر صبر کا گھونٹ پی لیا کہ اماں نے کچھ سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو جو مجھے معلوم نہ ہو
اور اس لیے اماں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ ویسے بھی ابا کے انتقال کے بعد میں نے اماں کو ہر معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتے دیکھا تھا۔ دن ایسے ہی بوجھل بوجھل گزرنے لگے تھے۔ میں اس دن کے بعد سے اسکول بھی نہیں گئی تھی، کیونکہ میں نے اپنے اسکول کے دوستوں کو اپنی شادی کی خبر سنائی تھی۔ اب جا کر انہیں کیا بتاتی کہ میری ماں نے تو میری شادی کی رات ہی نہ صرف سب کچھ برباد کیا ہے، بلکہ خود میرے شوہر کے ساتھ پوری رات کمرے میں گزاری ہے۔ مہینہ ہی گزرا تھا کہ دوبارہ رشتے والی عورت ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ پہلا رشتہ بھی اس کے ذریعے ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو گیسٹ روم کی طرف لے کر چلی گئی۔ میں حیران تھی کہ اب رشتے والی عورت کا کیا کام ہے۔ اماں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ میں گیسٹ روم کی طرف بالکل بھی نہیں آؤں۔ شاید اماں نے رشتے والی عورت کو جھگڑے کے لیے بلایا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی لڑکا اچھا نہیں ہو اور یہ بات اماں کو بعد میں پتہ چلی ہو، اس لیے اماں نے اتنا بڑا فیصلہ کیا۔ میں خود سے ہی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ کافی دیر بعد جب رشتے والی چلی گئی تو اماں کے چہرے پر دوبارہ سے ایسی چمک دیکھی کہ حیران رہ گئی۔ میں نے اماں سے پوچھا، رشتے کرانے والی عورت آج کیا لینے آئی تھی؟ اماں کہنے لگی، اس کا ایک ہی کام ہے رشتے کرانا، اور وہ اپنے کام سے آتی جاتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی۔ اس عورت کا کام تو صرف رشتے کرانا تھا، تو وہ اب اس کو کس کا رشتہ کرانے کے لیے اماں نے بلایا تھا؟ کہیں اماں نے ان سے دوبارہ میرے رشتے کی بات تو نہیں کی تھی؟ یہ سوچ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ میرا پہلی شادی کا تجربہ اتنا دردناک تھا کہ میں دوبارہ دلہن بننے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزرا تھا کہ اماں نے مجھے بتایا کہ رشتے والی عورت کا فون آیا ہے، انہوں نے تمہارے لیے لڑکا تلاش کر لیا ہے اور اگلے ہی ہفتے تمہاری پھر سے شادی ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں کچھ دن کا انتظار کر لیں، ابھی تو میں پہلے ہی شادی کا شوق منا رہی ہوں۔ مجھے دلہن بنے ایک گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ میرا شوہر مجھے چھوڑ گیا اور اب دوبارہ میرا گھر بسانا چاہتی ہیں۔ اماں کہنے لگی، زیادہ فضول کی باتیں مت سوچو، بس جو میں کہہ رہی ہوں وہ کرو۔ رشتے والی عورت تمہارے مرحوم باپ کی پرانی جاننے والی ہے اور وہ تمہارے لیے کسی اچھے ہی لڑکے کا رشتہ تلاش کر کے لائے گی، جو جوان بھی ہوگا اور خوبصورت بھی۔ یہ کہہ کر اماں ایک دم ہنس پڑی۔ اماں کی ہنسی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ پہلا رشتہ بھی تو وہ عورت ہی لائی تھی، پھر وہ شادی کامیاب کیوں نہیں ہو سکی تھی، اور کیوں اماں کو وہ رشتہ ختم کروانا پڑا تھا، اور وہ بھی اس طرح کہ مجھے یقین نہ آیا تھا۔ پورے 2 ماہ بعد میں دوبارہ سے دلہن بن رہی تھی، وہاں چند گواہ موجود تھے۔ اس بار پھر سے اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سجایا تھا، لیکن اس بار مجھے خوشی سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے اس بار میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اماں نے مجھے تاکید کی تھی کہ میں ہنسی مسکراتی ہوئی رہوں اور کسی سے بھی اپنی شادی کا ذکر نہ کروں کہ میری پہلے کبھی کوئی شادی بھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا شاید اماں نے یہ بات لڑکے والوں سے چھپا رکھی ہے، اس لیے مجھے بھی بھول جانے کا کہہ رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لی۔ مجھے دلہن کے روپ میں دیکھ کر ہر کوئی میری تعریف کر رہا تھا، اور ساتھ نہ ہی میں نے اپنی پرانی شادی کا دکھ اپنے چہرے پر آنے دیا تھا، اور نہ ہی کسی اور نے ایسی کوئی بات اپنی زبان سے نکالی تھی۔ نکاح کے بعد سب مہمان چلے گئے۔ رشتے کرانے والی آنٹی نے جانے سے پہلے آہستہ سے میرے کان میں کہا کہ جیسا تمہاری ماں کہتی ہے ویسا ہی کیا کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ وہ کیا کہنا چاہتی تھیں میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ کیا انہیں معلوم تھا کہ میری پہلی شادی کی رات کیا ہوا تھا؟ یقیناً انہیں تو معلوم ہی ہوگا، کیونکہ اماں نے انہیں میری پہلی شادی کے ٹوٹنے کی وجہ تو بتائی ہوگی۔ میں ان کی بات پر سر اسبات میں ہلا دیا۔ اور آنٹی کو میں اس وقت سے جانتی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ وہ میرے ابا کی پرانی جاننے والی تھی، اور ابا کی زندگی میں تو ان کا ہمارے گھر میں بہت زیادہ آنا جانا تھا۔ ابا نہ صرف ان کی بہت عزت کرتے تھے، بلکہ انہیں اپنی بہن کا رتبہ بھی دیا ہوا تھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد اماں خود مجھے دوبارہ اسی کمرے میں لے گئی جہاں میں بھی دلہن بن کر جا چکی تھی۔ آج مجھے بالکل بھی خوشی کا احساس نہیں ہو رہا تھا، صرف اور صرف خوف آ رہا تھا۔ پتہ نہیں آج کی رات کیا ہونے والا تھا۔ اماں نے مجھے کمرے میں لا کر بٹھایا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی تو وہ بھی پہلے والے دولہے کی طرح بہت ہی خوبصورت اور جوان تھا۔ اس کے چہرے پر بہت کشش تھی، میں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اماں نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور پھر میرے شوہر سے وہی بات کہی جس سے سن کر میری روح فنا ہو گئی تھی۔ میں اماں کو روکنا چاہتی تھی، اب دوسری بار مجھے اپنا تباہ ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اماں نے دوبارہ وہی سب کچھ کیا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد میں دروازے کے باہر کھڑی اپنی قسمت پر بری طرح رونے لگی تھی، اور میری ماں بند دروازے کے پیچھے میرے دلہا کے ساتھ نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ کئی گھنٹے میں نے وہیں رو کر گزار دیے تھے، اور جب روتے روتے تھک گئی تو اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میری ماں کیا کر رہی تھی اور کیا کرنا چاہتی تھی مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ پہلے خود ہی میرے لیے حسین اور جوان لڑکا تلاش کرواتی، بہت اچھے سے میری شادی کرتی، اور شادی کے فوراً بعد ہی مجھے طلاق دلوا کر خود میرے کمرے میں رات گزار لیتی تھیں۔ اماں کی اس حرکت سے میرے جذباتوں کو بری طرح ٹھیس لگی تھی۔ 16 سال کی عمر میں میری نہ صرف 2 دفعہ شادی ہو چکی تھی، بلکہ دونوں ہی دفعہ مجھے طلاق بھی ہوئی تھی،
اور طلاق بھی جس طرح ہوئی تھی مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے طلاق دلوانے کے لیے میرے دلہا کو پورے 10 لاکھ روپے دیے تھے۔ 10 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہوتی ہے، اور میری ماں وہ رقم میری شادی پر نہیں بلکہ میری طلاق پر خرچ کر رہی تھی۔ اسی بات نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے باقی کی ساری رات روتے ہوئے گزاری تھی، اور جب صبح ہوئی اور اماں میرے کمرے میں آئی تو میں نے نفرت سے منہ دوسری طرف کر لیا۔ اماں میرے پاس بیٹھی، میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگی، تجھے کیا معلوم کہ میں یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہوں؟ میں نے ایک نظر اماں کا چہرے پر ڈالی، ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آخر ایسی کیا بات ہے؟ اچھا مجھے بتا ہی دیں کہ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے طلاق دلواتی ہیں اور خود میرے شوہر کے ساتھ ساری رات کمرے میں گزارتی ہیں، آخر وہاں پر ساری رات کرتی کیا ہیں؟ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کمرے سے نکل کر چلی گئیں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب نہ ہی اماں سے بات کروں گی اور نہ ہی دوبارہ شادی کروں گی، لیکن اماں کے سوا میرا تھا ہی کون، اس لیے میں زیادہ دنوں تک اپنے فیصلے پر قائم نہ رہ سکی اور پھر اماں کے ساتھ بات چیت کرنے لگی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اماں جو کچھ کرتی ہیں میرے فائدے کے لیے ہی کرتی ہیں۔ ابا کے انتقال کے بعد اماں نے مجھے بہت لاڈ سے پالا تھا۔ اماں نے مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا، وہ ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھی، اور اسی وجہ سے ہی تو انہوں نے میرے شوہر کو گھر داماد بنا کر فیصلہ کیا تھا۔ لیکن پھر پتہ نہیں یہ سب کیا ہوا، تاکہ اماں کو طلاق دلوانی پڑتی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ آنٹی دوبارہ ہمارے گھر چلی آئیں۔ اب تو انہیں دیکھ کر مجھے آگ لگ گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ انہیں ایسے ہی دروازے سے واپس بھیج دوں گی، لیکن ملازم نے جا کر اماں کو خبر دی کہ اماں فوراً دوڑی دوڑی چلی آئیں اور مجھے اشارے سے روم میں بھیج دیا۔ میں کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر بعد اماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ایک بہت اچھا رشتہ ہے اور کچھ ہی دنوں میں نے تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں غصے میں آگ بگولا ہو کر اٹھی اور میں نے چلاتے ہوئے غصے میں اماں سے کہا کہ مجھے اب شادی نہیں کرنی ہے۔ پہلے آپ شادی کرتی ہیں، پھر اتنے پیسے لگا کر مجھے اس رشتے سے آزاد کرواتی ہیں، پھر ایسی شادی کا فائدہ ہی کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، جب صحیح وقت آئے گا تو میں تمہیں خود ہی بتا دوں گی، پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے، لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے۔ اماں نے جس طرح مجھے جواب دیا تھا میں چپ ہو گئی۔ پورے 1-2 ماہ بعد مجھے تیسری دفعہ دلہن بنایا گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ خوشی اور خوبصورتی صرف چند لمحوں کے مہمان ہیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں چاہتی کیا ہے۔ تیسری دفعہ دلہن بن کر میں اپنی شوہر کے کمرے تک پہنچ گئی۔ اس بار بھی اماں نے سختی سے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، جیسے میں نے کہیں بھاگ جانا ہو۔ میں نے ایک التجا بھری نظر اماں پہ ڈالی اور آہستہ سے کہا کہ خدا کے واسطے ماں، اب میری شادی کو اور میری خوشیوں کو تباہ نہ کرنا۔ اماں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور پھر کمرے میں جا کر وہیں کچھ کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کرنا تھا۔ انہوں نے میرے دولہا کو 10 لاکھ روپے کی پیشکش کی تھی تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے، اور اس لڑکے نے بھی پہلے 2 لڑکوں کی طرح میری جگہ 10 لاکھ روپے کا انتخاب کیا تھا۔ میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میری کم عمری، میری خوبصورتی، سب کچھ بے معنی تھی۔ میرے آگے 10 لاکھ روپے کی حیثیت کہیں زیادہ تھی۔ اس نے مجھے کمرے سے نکال دیا تھا، اور یہ رات بھی اماں نے خود اس جوان اور حسین لڑکے کے ساتھ اکیلے میں گزاری تھی۔ اس دفعہ میں نے آنسو نہیں بہائے تھے بلکہ خاموشی سے لباس بدل لیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں دلہن نہیں بنوں گی، کم از کم اس وقت تک ہرگز نہیں بنوں گی جب تک اماں مجھے سب سچ نہیں بتا دیتی۔ مجھے طلاق دلوانے کے لیے 10 لاکھ روپے دینے کے پیچھے کوئی تو وجہ ہوگی، اور اب وہ وجہ مجھے راز جاننا تھا۔ صبح جب اماں میرے کمرے میں آئی تو وہ حشاش بشاش اور جوان نظر آ رہی تھیں۔ میں نے یہی نظر ماں پہ ڈالی جو میری ہر شادی کی رات وہ جوان لڑکے کے ساتھ گزارنے کے بعد ایسی ہی خوشی نظر آتی ہیں۔ اماں مجھے دیکھ کر مسکرائی تو میں نے غصے میں اماں سے کہا، آج آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ آخر آپ میری شادی کیوں کرواتی ہیں، اور خود ساری رات اس کمرے میں کیا کرتی ہیں؟ 10 لاکھ روپے ایسے ہی کسی غیر لڑکے کو دے دینا بہت ہی بڑی بات ہے۔ اماں کہنے لگی، تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہ سب کیوں کرتی ہوں، تو چلو آج میں اس رات سے پردہ اٹھا ہی دیتی ہوں۔ ویسے بھی اب میرا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے اب اس بات کو چھپانے کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ پھر اماں نے بتایا کہ وہ میرے باپ کے ساتھ ایک بہت اچھی شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ میرے ابا بہت ہی خوبصورت جوان تھے، انہیں دیکھتے ہی ہر لڑکی ان پر فدا ہو جاتی تھی، لیکن ابا اماں سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی کسی بھی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور میرے ابا کی کمپنی کی باس نظر ابا پر پڑ گئی اور وہ ان کے پیچھے لگ گئی۔ اس نے جان بوجھ کر میرے باپ کو چوری کے مقدمے میں پھنسایا، اور اس مقدمے سے نجات دلانے کے لیے ابا کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ ابا کی شرط رکھی کہ وہ 10 لاکھ روپے ادا کر دے گی، لیکن ابا کو اس سے شادی کرنی ہوگی۔ ابا ایک عزت دار اور شریف تھے، اس کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے انہوں نے حامی بھر لی اور ابا کی باس نے 10 لاکھ روپے دے کر ابا سے شادی کر لی۔ یہ بات اب اماں کے لیے صدمے سے کم نہیں تھی۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اماں بے اولاد رہ گئیں اور ابا کی باس کی ایک بیٹی ہو گئی۔ اماں دن رات نفرت کی آگ میں جلنے لگی۔ ابا نے اماں پر سے نہ ہی اپنی توجہ کم کی تھی اور نہ ہی محبت، لیکن اس کے باوجود بھی اماں ابا کی دوسری بیوی کو اپنا نہ سکی تھیں۔
اور نہ ہی اس کی بیٹی کو، لیکن اس شادی نے ابا کے حالات ضرور بدل دیے تھے۔ وہ ابا جو پہلے نوکری کرتے تھے اب وہ پورے کاروبار کے مالک بن گئے تھے۔ ابا کی دوسری بیوی کچھ سال زندہ رہنے کے بعد انتقال کر گئی اور اس کی بیٹی اماں کی گود میں آ گئی۔ اماں کہنے لگی کہ میں اس بچی سے نفرت کرتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے میرے شوہر کو 10 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا، لیکن نہ ہی میں نے دنیا کے سامنے کبھی اس نفرت کا اظہار کیا اور نہ ہی اپنی بچی کو بتایا۔ میں اس کی ستیلی ماں ہوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ جس طرح 10 لاکھ روپے نے میری زندگی برباد کی تھی، اسی طرح میں بھی 10 لاکھ روپے کے بدلے تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ جب جب تمہاری شادی ٹوٹتی، رشتے والی آنٹی کو اس بات کی خبر ہوتی اور سارے خاندان تک وہ خود اس خبر کو پہنچانے کا کام کرتی ہیں، اور جو تمہارے شوہر تھے ان کو نہ صرف 10 لاکھ روپے دیتی بلکہ پوری رات یہ بات اچھی طرح سمجھاتی کہ تمہاری بیوی ایک بدکردار لڑکی ہے، اس وجہ سے شوہر اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اماں کی باتیں تھیں یا ہتھوڑے جو میرے سر پر برس رہے تھے۔ اماں مجھے ہکا بکا چھوڑ کر چلی گئی تھی، لیکن مجھے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی، میں اکیلی کب سے رو رہی تھی۔ میں رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلی، مجھے نہیں معلوم تھا میں نے کہاں جانا ہے۔ میں سڑک پر چلتی جا رہی تھی، اچانک سے میری کسی سے ٹکر ہوئی۔ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تھی، مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں سڑک پر گر گئی تھی۔ کوئی مجھے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو ایک روم میں پایا تھا۔ اماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان کے چہرے پر ڈر تھا، آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھتی کہ مجھے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی، مجھے کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ۔ کل رات تمہیں گھر میں نہ پا کر میری جان نکل گئی تھی، مجھے تو تم اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہو، مجھے کل رات معلوم ہوا ہے۔ اس دن اماں کو احساس ہوا تھا انہوں نے میرے ساتھ غلط کیا تھا، لیکن پھر اماں میرے ساتھ ٹھیک ہو گئیں اور ایک اچھے سے لڑکے سے میری شادی کروا دی۔ لیکن اماں نے اس بار بھی پیسے کا لالچ دیا تھا، یہ جاننے کے لیے میرا شوہر لالچی تو نہیں، لیکن اس بار اس لڑکے کو میری ضرورت تھی نہ کہ پیسوں کی۔ اب میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔